تم اپنی کاسمیٹکس کمپنی شروع کرنا چاہتی ہو؟ صبرین نے حیرت سے پوچھا جب اسے فریہ کی کال موصول ہوئی۔ ہاں، فریہ نے مسکرا کر کہا، کل میں نے اپنی نیو مدر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میرے پروڈکٹس بہت اچھے ہیں اور یہ افسوس کی بات ہے کہ میں کسی اور کے لیے کام کر رہی ہوں۔ میں اپنی کمپنی شروع کر سکتی ہوں۔ شاہ خاندان مجھے ضروری دستاویزات میں مدد دے گا۔ نیو مدر؟ اس کی مراحت احسان شاہ کی بیوی تھی۔ صبرین مستقبل کے صدر کی بیوی کی بصیرت قائل ہو گئی۔ حقیقت میں تمہاری نیو مدر بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں تمہاری حمایت کرتی ہوں، صبرین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں مزید پیسے درکار ہوں تو میں تمہاری کمپنی میں سرمایہ کاری کر سکتی ہوں۔ ہاں شکریہ، تمہارا سرمایہ بالکل خوش آمدید ہے۔ جب وقت آئے گا میں تمہیں کمپنی مینیج کرنے کے لیے رکھ سکتی ہوں۔ فریہ کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ ویسے شاہ خاندان میری رسمی پذیرائی کے لیے ایک پارٹی منعقد کر رہا ہے، میں تمہیں دعوت نامہ بھیج رہی ہوں، ضرور آنا۔ ضرور، خوشی سے۔ فون رکھنے کے بعد فریہ نے جلدی سے دعوت نامہ بھیج دیا۔ جب شام کو صبرین ولا واپس آئی اور ولید کے ساتھ کھانے پر تھی تو اچانک ولید نے کہا، میں نے سنا ہے کہ شاہ خاندان کل رات فریہ کے اعزاز میں ایک پارٹی کا انعقاد کر رہا ہے۔ ہاں، تمہیں بھی معلوم ہو گیا؟ صبرین نے حیرانی سے پوچھا۔ ولید نے نرمی سے مسکرا کر کہا، ہاں یہ کافی بڑی بات ہے۔ شاہ خاندان فریہ کو بہت عزت دے رہا ہے۔ دارالحکومت کے بہت سے دولت مند اور بااثر افراد کو دعوت نامے ملے ہیں۔ تمہیں بھی ملا؟ صبرین مسکرا کر بولی۔ ہاں، فریہ کی مہربانی سے مجھے بھی ملا۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ولید نے کھانے میں سے ایک نوالا اٹھا کر اس کی پلیٹ میں رکھا اور کیشولی کہا، تم اتنی خوبصورت ہو کہ میں ڈرتا ہوں کہیں دوسرے مرد تمہیں گھورنے نہ لگے۔ صبرین نے ہلکا سا ہنستے ہوئے کہا، تم مبالغہ آرائی کر رہے ہو، سب کو معلوم ہے کہ میں شادی شدہ ہوں۔ ولید نے سنجیدگی سے کہا، مجھے خاص طور پر فکر ہے کہ کہیں تمہاری ملاقات شہزام سے نہ ہو جائے۔ صبرین چونک گئی۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئے گا، یہ کہنا مشکل ہے۔ ولید نے اس کا ہاتھ تھام کر پیار بھری نظروں میں سے کہا، میں مزید کسی حادثے کی گنجائش نہیں چھوڑنا چاہتا۔ صبرین خاموش ہو گئی اور غیر محسوس طریقے سے اس کی بات مان لی۔ اگلی رات ولید اسے شاہ خاندان کی پارٹی میں لے گیا۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئے، صبرین نے دیکھا کہ وہاں بہت سے بااثر مگر کم نمایاں شخصیات موجود تھیں۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ یہ لوگ عام امیر اور طاقتور خاندانوں سے مختلف تھے۔ یہ ملک کے کچھ انتہائی طاقتور لوگ تھے جو حقیقی اختیارات رکھتے تھے۔ تاہم ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نمایاں اور دلکش شخصیت شہزام کی تھی۔ اس کا سیاہ ڈبل بریسٹ سوٹ اس کے لمبے اور شاندار جسم کو نمایاں کر رہا تھا۔ اس کی گردن پر براؤن رنگ کی ٹائی لگی تھی۔ اس کی پرکشش اور دلکش خصوصیات یوں لگ رہی تھی جیسے خدا نے انہیں خاص طور پر تراشا ہو۔ آج رات بہت سے مرد سیاہ سوٹ پہنے ہوئے تھے، مگر شہزام اب بھی سب سے زیادہ نمایاں اور شاندار لگ رہا تھا۔ اتفاق سے آج رات ولید بھی سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ اچھا لگ رہا تھا مگر شہزام کے مقابلے میں اتنا نفیس نظر نہیں آ رہا تھا۔
صبرین نے دل ہی دل میں آہ بھرنے پر مجبور ہو گئی۔ سوٹ اب بھی شہزام پر سب سے زیادہ جچتا تھا۔ جب وہ خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی تو ایسا محسوس ہوا جیسے شہزام نے کچھ محسوس کر لیا ہو، کیونکہ وہ اچانک اس کی طرف مڑ کر دیکھنے لگا۔ صبرین نے فوراً نظریں چرا لی اور ہلکی سی شرمندگی کے ساتھ ولید کی طرف دیکھا۔ اسے لگا تھا کہ ولید کو یہ بات ناگوار گزرے گی، لیکن حیرت انگیز طور پر ولید اسے دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی نظریں دوسری جانب ان بااثر شخصیات کے گروپ پر جمی ہوئی تھیں۔ صبرین تھوڑی حیران ہوئی، پھر ولید نے اس کی طرف مڑ کر کہا، سبی، فریہ وہاں ہے، چلو اس سے ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صبرین بھی یہی سوچ رہی تھی۔ آج رات فریہ بلا شبہ سب کی نظروں کا مرکز تھی۔ گہرے نیلے رنگ کے نفیس گاؤن میں ملبوس اس کی شخصیت ایک دلکش وقار کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ گاؤن کا نفیس کٹ اس کے سلم جسم کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا، مگر اس کے انداز میں ایک ایسی مہذب شائستگی تھی جو اسے دوسروں سے ممتاز کر رہی تھی۔ وہ کسی حقیقی شہزادی کی مانند لگ رہی تھی، ایسی شہزادی جو اپنے حسن کے ساتھ ساتھ اپنی شخصیت کی نفاست سے بھی پہچانی جاتی ہو۔ یہ سب دیکھ کر میرا کا خیال ہے بے ساختہ ذہن میں آیا۔ میرا بھی خوبصورت تھی، شاید غیر معمولی حد تک، مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک عجیب سا تاثر چھایا رہتا، جیسے اندر کی کوئی بے قراری یا مکاری اس کی خوبصورتی کے خد و خال کو دھندلا رہی ہو۔ جہاں فریہ کی آنکھوں میں شفافیت اور معصومیت جھلکتی، وہیں میرا کی آنکھوں میں ایک غیر مرئی چلاکی رقص کرتی نظر آتی۔ حسن دونوں کے پاس تھا، مگر فرق صاف تھا۔ ایک چہرہ اپنی پاکیزہ روشنی سے دلوں کو کھینچتا، دوسرا اپنی ادھوری روشنی میں کہیں کوئی تاریکی چھپائے بیٹھا تھا۔ اور زارون، وہ تو جیسے اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے ہیرا چھوڑ کر کوئلہ چن لیا تھا، اور کوئلہ جلد ہی اس کے ہاتھ بھی کالے کرنے والا تھا اور منہ بھی۔ کون جانا چاہے گا ایسی آہ کے پیچھے جو روشنی کی بجائے صرف راکھ چھوڑ جائے؟ مگر زارون نے یہی راہ چنی تھی، اور بہت جلد اسے اپنی نادانی کی قیمت ادا کرنی تھی۔ بااثر شخصیات کی بیویاں اس کے ارد گرد خوش دلی سے مسکرا رہی تھی، مگر جیسے ہی فریہ نے صبرین کو دیکھا، وہ خوشی سے آگے بڑھی۔ سبی، تم آ گئی، آؤ میں تمہارا تعارف کرواتی ہوں۔ یہ میری بڑی ماں ہانیہ شاہ ہیں۔ ہانیہ موم، یہ میری سب سے اچھی دوست صبرین یزدانی ہے، اور یہ ان کے شوہر ہیں۔ ہیلو مسز شاہ، ولید نے فوراً عزت سے کہا۔ میں ولید گردیسی ہوں، گولڈن کارپوریشن کا صدر۔ ہیلو، ہانیہ نے مسکرا کر سر ہلایا، اور پھر اس کی نظریں صبرین پر جا ٹکیں۔ فریہ تمہارا اکثر ذکر کرتی ہے، تم جب چاہو اسے دیکھنے شاہ ریزیڈنس آ سکتی ہو۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، صبرین نے سر ہلایا۔ ہانیہ کا انداز تسلی بخش تھا۔ وہ بہت سے چکنی چپڑی باتیں کرنے والوں اور خوش آمدی لوگوں کو دیکھنے کی عادی تھی، مگر وہ صبرین کی آنکھوں میں موجود خلوص کو پہچان سکتی تھی۔ تم دونوں بہنیں آرام سے بات کرو، میں ادھر جا کر کچھ دوستوں سے ملتی ہوں، ہانیہ نے مسکرا کر کہا، اور وہاں سے چلی گئی۔ ان کی ہر حرکت میں وقار جھلک رہا تھا۔ فریہ، تمہاری بڑی ماں تمہارے ساتھ کافی اچھا سلوک کرتی ہیں۔ ولید نے ہانیہ کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔
وہ مستقبل کے صدر کی بیوی تھی۔ اگر وہ ان سے اچھے تعلقات بنا لیتا تو یہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا تھا۔ ہاں، بڑی ماں بہت اچھی ہیں، وہ بناوٹ نہیں رکھتی۔ شاہ خاندان بہت متحد ہے، فریہ نے مخلصی سے کہا۔ ولید نے سر ہلایا۔ تم دونوں کو ایک دوسرے سے کافی باتیں کرنی ہوگی۔ میں ذرا ادھر گھوم کر آتا ہوں، تم لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، خیال رکھنا، صبرین نے کہا۔ جب ولید چلا گیا تو فریہ نے مسکرا کر صبرین کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ولید کافی سمجھدار ہے، ویسے شہزام بھی آج رات آیا ہے۔ میں اسے بلانا نہیں چاہتی تھی، مگر چونکہ اس کے شاہ خاندان سے اچھے تعلقات ہیں اس لیے میں نے اسے دعوت نامہ دے دیا۔ صبرین نے نوٹ کیا کہ صرف شہزام ہی نہیں بلکہ بٹ خاندان کے لوگ بھی موجود تھے۔ ارے کہ تمہیں نہیں لگتا کہ شہزام آج کل کافی قابل ترس ہو گیا ہے؟ دیکھو، وہ وہاں اکیلا کھڑا ہے، کوئی اس سے بات کرنے کی زحمت نہیں کر رہا۔ فریہ نے زبان سے چٹکی بجائی اور افسوس سے کہا، کبھی شہزام جہاں بھی جاتا سب کی توجہ کا مرکز ہوتا تھا، بے شمار لوگ اس سے تعلق جوڑنا چاہتے تھے، اور اب وہ اتنا نیچے گر چکا ہے۔ فریہ کی باتوں کے بغیر بھی صبرین نے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا کہ شان فرش سے چھت تک کی شیشے والی کھڑکی کے سامنے اکیلا کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سگریٹ تھا اور آس پاس کے لوگ اسے نظر انداز کر رہے تھے، اگرچہ وہ بھی بہت نمایاں تھا اور کئی لوگ اسے چپکے چپکے دیکھ رہے تھے، لیکن زیادہ تر نظروں میں تمسخر اور خوشی چھپی ہوئی تھی۔ اسی لمحے صبرین نے ایک نوجوان عورت کو دیکھا جو وائن گلاس ہاتھ میں لیے شہزام کی طرف جا رہی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد جب شہزام نے ناگواری سے پاؤں چڑھائی اور وہاں سے جانے کے لیے مڑا تو اچانک اس عورت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے گلاس میں موجود وائن اپنی ہی ڈریس پر گرا دی۔ پھر وہ زور سے چلائی، شہزام سوری، تم حد سے بڑھ رہے ہو، میری ڈریس پوری خراب ہو گئی۔ مہمانوں کی نظریں فوراً اس طرف اٹھ گئیں۔ انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ وہ عورت سمرین ملک تھی، جو ملک خاندان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ وہ پہلے ہی سن چکے تھے کہ ملک خاندان کی سب سے بڑی بیٹی جمائرہ ملک آفتاب بھٹ کی بیوی بن چکی تھی۔ جو لوگ ذہین تھے وہ یہ منظر دیکھ کر فوراً سمجھ گئے کہ معاملہ کیا تھا۔ ایک شخص فوراً آگے بڑھا اور پوچھا، مس سمرین، کیا ہوا؟ سمرین نے آنکھوں میں آنسو بھر کر شہزام کی طرف اشارہ کیا اور شکایت کی، میں نے اسے یہاں اکیلے کھڑا دیکھا، اس لیے میں اسے سلام کرنے آئی تھی، مگر چند باتوں کے بعد ہی اس نے مجھ سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ میں وہاں سے جانا چاہتی تھی، مگر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچ لیا اور اپنی وائن بھی میرے لباس پر گرا دی۔ اب میں دوسروں کے سامنے کیسے جا سکتی ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے سینے پر ہاتھ رکھا اور سسکنے لگی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ایک نوجوان نے فوراً شہزام کی طرف انگلی اٹھائی اور غصے سے کہا، شہزام سوری، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ کیا تم جانتے ہو کہ مس سمرین کون ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم ان پر ہاتھ ڈال سکتے ہو؟ پہلے آئینہ دیکھو اور اپنی حالت پر غور کرو۔ شاہ خاندان نے ایسی بدتمیز شخصیت کو کیوں دعوت دی؟ فوراً مس سمرین سے معافی مانگو۔ ہجوم میں چہمگوئیاں ہونے لگی۔
اور شہزام کا چہرہ طنز اور تضحیک کے باعث سرخ ہو گیا۔ وہ تو بس یہاں آرام کرنے کے لیے کھڑا تھا، مگر سمرین اچانک اس کے پاس آ گئی اور اس سے بات کرنے لگی۔ جب اس نے نظر انداز کیا اور وہاں سے جانے لگا تو سمرین نے اچانک وائن اس کے کپ میں سے نکال کر اپنے لباس پر گھڑا دی۔ یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اسے پھنسانا چاہتی تھی۔ شہزام نے سرد لہجے میں کہا، مس سمرین، پہلے اپنے چہرے پر نظر ڈالیں، پھر دعویٰ کریں کہ میں نے آپ سے چھیڑ چھاڑ کی۔ میرا ذوق اتنا کمزور نہیں ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے معافی منگوانی ہے تو ٹھیک ہے، نگرانی کے کیمروں کی فوٹیج نکالو۔ اگر میں قصوروار ثابت ہوا تو میں معافی مانگ لوں گا۔ کون سی فوٹیج؟ یہ صاف ظاہر ہے کہ قصور تمہارا ہے، ایک دولت مند نوجوان نے طنزی انداز میں کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم صرف ملک خاندان سے چمٹنے کی کوشش کر رہے ہو، کیونکہ سوری خاندان تو تباہ ہو چکا ہے۔ ہاں، جب تک تم اس سمرین کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر معافی نہیں مانگتے، تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ ہجوم نے چاروں طرف سے شہزام کو گھیر لیا اور سب اس پر انگلیاں اٹھانے لگے۔ کچھ لوگ خاموش تھے، مگر ان کے چہروں پر ایسا تاثر تھا جیسے وہ کوئی تماشا دیکھ رہے ہوں۔ اس لمحے شہزام کو مکمل طور پر تنہا محسوس ہونے لگا۔ سمرین، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اچانک آفتاب اور کیہان بھی وہاں آ گئے۔ کیہان کے چہرے پر واضح خوشی جھلک رہی تھی۔ آفتاب، تم بالکل صحیح وقت پر آئے ہو۔ اس نے مجھے ہراساں کیا اور مجھ پر وائن گرا دی، سمرین نے روتے ہوئے کہا۔ شہزام سوری، تم واقعی بہت گر چکے ہو۔ ایک مرد ہو کر تمہیں عورتوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیہان نے فوراً کہا۔ فوراً سمرین کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھو اور معافی مانگو، تبھی ہم تمہیں معاف کریں گے۔ آفتاب خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کا خوبصورت مگر سخت چہرہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ بھی کیہان کی بات سے متفق تھا۔ شہزام کے پتلے اور نازک لبوں پر ایک ٹھنڈی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک ایک کر کے سب پر نظر ڈالی اور کہا، تم لوگ چاہتے ہو کہ میں گھٹنوں کے بل جھک جاؤں؟ مجھے لگتا ہے کہ تم لوگوں میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے۔ یہ حد سے زیادہ مغرور ہو رہا ہے۔ اسے یہاں سے باہر نکال دو، کسی نے چیخ کر کہا۔ آفتاب نے نرمی سے بھیڑ کی طرف دیکھا اور کہا، ایسا مت کہو، اسے شاہ خاندان نے دعوت دی ہے۔ تو کیا ہوا اگر اسے شاہ خاندان نے بلایا ہے؟ اسے باہر نکال دو، اس کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ چند رئیس زادے آگے بڑھے اور شہزام کو دھکیلنے لگے۔ فریہ جو قریب کھڑی تھی ہنسی اور کہا، جب کوئی دیوار گرنے والی ہوتی ہے تو سب لوگ اسے دھکا دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اب یہ بات اہم نہیں کہ شہزام کو پھنسایا جا رہا ہے یا نہیں، یہ لوگ بس اسے شرمندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ فریہ، جا کر اس کی مدد کرو۔ آخر کار سبرین نے آہ بھری اور اس سے کہا۔ فریہ نے سبرین کی طرف دھیمے سے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ کیا تم اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتی؟ بکواس بند کرو۔ سبرین نے آنکھیں گھمائیں۔ میں ایک نیک دل انسان ہوں جس کا دل انصاف سے بھرا ہوا ہے۔ میں ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتی، لیکن میرا دل انصاف سے نہیں بھرا ہوا۔ میں ابھی تک نہیں بھولی کہ شہزام نے کاشان کو مجھے نقصان پہنچانے دیا تھا۔ فریہ نے جان بوجھ کر کہا۔ سبرین نے چنبے سے اسے دیکھا۔ چلو چھوڑو، میں مذاق کر رہی تھی۔ فریہ اچانک مسکرائی۔ میں بھی تمہاری طرح ہوں،
مجھے بھی دوسروں کو کمزوروں پر ظلم کرتے دیکھنا اچھا نہیں لگتا۔ صبرین بے بس رہ گئی۔ یہ عورت اسے چھیڑ رہی تھی۔ یہیں رکو۔ فریہ نے اپنے بالوں کو جھٹکا دیا اور ایک شہزادی جیسا انداز اپنایا، پھر آگے بڑھ گئی۔ اسی وقت اس نے دیکھا کہ شہزام نے اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ لیا جو اسے دھکیل رہا تھا۔ درد ہو رہا ہے، نوجوان جھک کر چیخا۔ بچاؤ، شہزام مجھے مار رہا ہے۔ تم بھی ایک مرد ہو، لیکن بس مدد کے لیے چلا رہے ہو۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو شرم سے زمین میں گر جاتا۔ شہزام نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ چاہے اس وقت اس کی حیثیت محفل میں سب سے کمزور کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ غصے میں آیا تو اس کی تیز نظروں نے سب کو خوفزدہ کر دیا۔ جب آس پاس کے لوگ شہزام کو دھکیلنا بند کر چکے تھے، تبھی کیہان نے جلدی سے بلند آواز میں کہا، شہزام، فوراً مسٹر راہم کا ہاتھ چھوڑ دو۔ میں نے کبھی کسی کو اتنا مغرور اور ظالم نہیں دیکھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے ہارون شاہ کو آتے دیکھا، وہ رک گیا اور فوراً کہا، انکل ہارون، آپ بالکل صحیح وقت پر آئے ہیں۔ شہزام نے مس صبرین ملک کے ساتھ بدتمیزی کی اور جب ہم نے اسے روکا تو اس نے مسٹر راحت کو مارا۔ انکل ہارون، میری مدد کریں، میرا ہاتھ ٹوٹنے والا ہے۔ راہم نے موقع دیکھ کر جلدی کے ساتھ چلانا شروع کر دیا، مسٹر شاہ، جلدی سے شہزام کو باہر نکال دیں، یہ حد سے زیادہ ہو رہا ہے۔ ہاں، اس نے مجھے بھی دھکا دیا تھا، مجھے بھی، میں تو تقریباً گرنے ہی والا تھا۔ بہت سے لوگ شہزام پر انگلیاں اٹھانے لگے جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ جو لوگ حقیقت سے ناواقف تھے وہ بھی دھیمی آواز میں باتیں کرنے لگے۔ کیا وہ شہزام سوری ہے؟ شاہ خاندان نے اسے کیوں بلایا؟ سنا ہے کہ پہلے شاہ اور سوری خاندانوں کے تعلقات اچھے تھے، لیکن اب سوری خاندان اس قابل نہیں رہا کہ ایسی محفل میں آئے۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کبھی آنے کی ہمت نہ کرتا۔ سنا ہے کہ وہ کسی امیر لڑکی کی تلاش میں ہے تاکہ اس پر انحصار کر سکے۔ لگتا ہے کہ صبرین ملک نے اسے سرِ عام ٹھکرا دیا۔ ہاں، سوری خاندان کی موجودہ حالت میں وہ ضرور کسی رئیس زادی کے سہارے کی تلاش میں ہوگا۔ مجھے کبھی امید نہیں تھی کہ شہزام سوری اتنا نیچے گر سکتا ہے۔ بینکویٹ ہال میں موجود لوگ سب تماشائی بنے کھڑے تھے۔ شہزام کے پرکشش چہرے پر دھیرے دھیرے برف کی سی سختی چھانے لگی۔ وہ پہلے بھی کئی لوگوں کو دیکھ چکا تھا جو گرتے ہوئے شخص پر پتھر پھینکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن یہاں موجود رئیسوں نے اس کی نظر کو اور بھی کھول دیا تھا۔ سچائی ان لوگوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ ان کے لیے صرف یہ ضروری تھا کہ شہزام کو شرمندہ ہوتے ہوئے دیکھ سکیں۔ انکل ہارون، میں نے کچھ نہیں کیا، شہزام نے دھیمے لہجے میں وضاحت کی۔ ہارون نے اس کے پروقار اور سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ بھی نہیں مانتے تھے کہ شہزام ایسا کر سکتا ہے، مگر اتنے زیادہ مہمان اس پر الزام لگا رہے تھے، وہ سب کے سامنے اس کا دفاع نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے بے بسی سے کہا، شہزام، بہتر ہوگا کہ تم ابھی چلے جاؤ۔ انکل، فریہ اسی لمحے نمودار ہوئی۔ اس نے ہارون کا بازو تھاما اور ایک لاڈلی بچی کی طرح مسکرا کر بولی، اگر آپ اسے یوں ہی جانے کو کہہ دیں گے تو وہ قائل نہیں ہوگا۔
بہرحال آج کی رات یہ پارٹی میری ہے۔ میرے خیال میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہمیں نگرانی کی فوٹیج چیک کرنی چاہیے۔ ایک نظر میں ہی واضح ہو جائے گا کہ کون درست ہے اور کون غلط۔ یہ الفاظ سنتے ہی سب کے چہروں کے رنگ بدل گئے۔ شہزام نے حیرانی سے فریہ کو دیکھا۔ اسے لگتا تھا کہ فریہ اس سے سخت نفرت کرتی ہے۔ مس فریہ، آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا مجھ پر یقین نہیں کرتی؟ صبرین گھبرا گئی اور فوراً ایسے بولی جیسے وہ زیادتی کا شکار ہو رہی ہو۔ ہاں، یہ تو صاف ظاہر ہے کہ اسی نے جھگڑا شروع کیا تھا۔ میرا ہاتھ اب بھی درد کر رہا ہے۔ راہن فوراً بولا پڑا، میں نے کب کہا کہ میں تم پر یقین نہیں کر رہی؟ فریہ نے جان بوجھ کر مظلوم بننے کی اداکاری کی اور منہ بنایا۔ یہ اس لیے ہے کہ شہزام کو یقین نہیں آ رہا اور میں نہیں چاہتی کہ اسے دوبارہ بحث کرنے کا موقع ملے۔ تم لوگوں کو تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر یہ بات باہر پھیل گئی تو لوگ کہیں گے کہ میں کمزوروں پر ظلم کرتی ہوں۔ ہارون کا چہرہ سخت ہو گیا اور اس نے فوراً کہا، بالکل ٹھیک، ہمارا شاہ خاندان ہمیشہ انصاف کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آج فریہ کے لیے ایک خاص دن ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس کی شہرت خراب ہو۔ سمرین نے جلدی سے کہا، مس فریہ، آپ نے مجھے غلط سمجھا ہے۔ یہ معاملہ تو بالکل واضح ہے۔ یہاں موجود ہر شخص گواہ ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ نگرانی کی فوٹیج چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ شہزام ہی تھا جس نے مس صبرین پر کولڈ ڈرنک پھینکی تھی۔ حال میں کئی آوازیں گونجنے لگیں۔ سبھی سمرین کی تائید کر رہے تھے۔ فریہ نے الجھن ظاہر کرتے ہوئے بولی، نگرانی کی فوٹیج چیک کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 2 منٹ میں سب کچھ صاف ہو جائے گا اور ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ تب شہزام کے پاس انکار کرنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا۔ پھر وہ مس سمرین کے سامنے گھٹنے ٹیک کر معافی مانگے گا اور تب اسے باہر نکالنے میں کوئی دیر نہیں ہوگی۔ میں نگرانی فوٹیج چیک کرنے کے حق میں ہوں، شہزام نے سرد لہجے میں کہا۔ سمرین کا چہرہ فوراً بگڑ گیا۔ اس نے جلدی سے آفتاب کی طرف دیکھا جو ہارون کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ چھوڑو، یہ تو بس نوجوانوں کا مذاق ہے۔ شورگل سے میرا سرد کرنے لگا ہے۔ صدر ہارون، آئیے ایک طرف بیٹھ کر کچھ پی لیتے ہیں، آفتاب نے ہارون سے کہا۔ شہزام طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا ہوا؟ جیسے ہی ہم نگرانی کی فوٹیج چیک کرنے لگے تم سب کی زبانیں بند ہو گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو سب مجھ پر چلا رہے تھے۔ سمرین نے غصے سے کہا، شہزام سوری، میں صرف مس فریہ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ میں شاہ خاندان کا لحاظ کر رہی ہوں، لیکن میں تمہیں خبردار کر رہی ہوں، آئندہ مجھ سے دور رہنا۔ اگر تم نے دوبارہ مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں اتنی نرمی نہیں برتوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر فوٹیج دیکھی گئی تو سب پر عیاں ہو جائے گا اس نے شہزام پر جھوٹا الزام لگایا تھا، لیکن اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ فریہ شہزام کی حمایت کرے گی۔ وہ اتنی جلدی وہاں سے نکلی کہ ہر کوئی سمجھ گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، تاہم کسی نے کچھ نہ کہا۔ کچھ لوگ دل ہی دل میں ناراض تھے کیونکہ وہ سب شہزام کو ذلیل ہو کر اس محفل سے نکالنا جانا دیکھنا چاہتے تھے۔ جو امیر نوجوان شہزام کو پہلے دھکیل رہے تھے وہ بھی موقع کی نزاکت بھانپ کر
بہانے بنا کر چلے گئے۔ کچھ ہی دیر میں صرف ہارون اور فریہ باقی رہ گئے۔ انکل ہارون، مس فریہ، شکریہ۔ شہزام نے دونوں کی طرف دیکھا۔ اسے کبھی توقع نہیں تھی کہ ایک دن فریہ اس کی مدد کرے گی۔ شکریہ مت کہو، اگر میں نہ ہوتی۔ فریہ کچھ کہنے والی تھی مگر فوراً اپنی بات روک لی۔ اس نے شہزام کو گھور کر کہا، مجھے بس یہ پسند نہیں کہ میری پارٹی میں کوئی ہنگامہ کرے۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور چلی گئی۔ شہزام نے اس کی نظر کا تعاقب کیا اور صبرین کو کھڑا دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی سی آ گئی، جیسے گرم پانی۔ ہارون نے گہری سانس لی اور کہا، جلدی واپس چلے جاؤ، وہ سب صرف تمہیں نیچا دکھانے کے لیے آئے تھے۔ شاید مجھے تمہیں آج یہاں بلانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ چاہے آپ نے مجھے نہ بلایا ہوتا، میں پھر بھی آتا۔ شہزام نے کہا۔ اس کی نظریں صبرین پر جمی رہیں۔ ہارون نے بھیتر دیکھا اور فوراً سب سمجھ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر فریہ صبرین کے قریب آئی اور شرارت سے آنکھ ماری۔ صبرین کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک اس نے محسوس کیا کہ شہزام اسے دیکھ رہا ہے۔ چونکہ وہ کچھ فاصلے پر تھا، وہ اس کی آنکھیں واضح طور پر نہیں دیکھ سکی، لیکن پھر بھی اسے تھوڑی الجھن محسوس ہوئی۔